بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذلكم شهر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ناظرین اور سامعین، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان کرم اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پیارے آقا کی شان اور عظمت اور ان کا مقام مرتبہ کائنات میں کسی ہستی کا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انعامات جو اس امت کو عطا فرمائے ہیں، ان تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام اگر کہیے تو وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا ہے. میرے دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، اور جو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو طریقہ کار بتلایا ہے، فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اگر اس مہینے کی قدر کر لی جائے اور اس کے تمام انعامات، رحمتیں، برکتیں حاصل کر لی جائے تو خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ نہ کچھ مقام مرتبہ مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا اخیر مہینہ، شعبان کی اخیر تاریخ ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے الگ ہو جاتے تھے، جدا ہو جاتے تھے، اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے تھے، اور امت کو بھی تعلیم دی کہ سن لو کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. فرمایا قد اذلکم شہر عظیم. عظیم لفظ عظمت سے ہے کہ یعنی اتنا بڑا مقام مرتبے والا مہینہ. جب یہ لفظ عظیم اگر ہم دیکھیں، جب قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے سب مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا عظمت سے، کہ بتایا کہ تمام کتابیں تو اور بھی دی اللہ نے، لیکن بتا دیا کہ سب سے عظیم کتاب، سب سے بڑی کتاب اگر میں نے دینی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. ایسے ہی جب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ آیا تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دیکھیں پیارے پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ وہ بھی عظیم ہیں، وہ بھی عظیم اخلاق والے ہیں، بڑے کردار والے ہیں. اور جب خود اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کی باری آئی تو فرمایا، کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ بھی عظیم ہے، بلند و بالا ہے، کائنات میں اس کے مقابلے کا، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، نہ زمینوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے. اور ایسے ہی جب ایک گناہ کی باری آئی کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. عظیمہ لفظ عظیم کا لفظ آیا، اور ایک اور جگہ دوسری جگہ بھی لفظ عظیم کا لفظ آیا کہ گناہوں میں ہے تو سارے گناہ، شراب پینا بھی بڑا گناہ، چوری کرنا بھی بڑا گناہ، زنا کرنا بھی بڑا گناہ، حرام کھانا بھی بڑا گناہ، لیکن فرما دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو آ گیا جہاں لفظ عظیم اللہ نے استعمال کیا، لفظ کہ یہ عظیم لفظ عظیم سے عظمت سے ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی کتاب سے بڑی
کوئی کتاب نہیں، اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اس امت کا ذکر کیا، اس امت کا ذکر کیا تو فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس امت کو بھی دوسری امتوں کا سردار بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، قرآن ہمیں عظیم پیارے پیغمبر کی زبان ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں تمہارے سامنے ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، قد اضلکم شہر عظیم، کہ تمہارے سامنے بڑا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ رمضان کے لفظ رمضان سے کہتے ہیں، رمضان کے معنی میں تم نے کبھی غور کیا، کبھی تدبر کیا، کبھی سوچا کہ رمضان ہمیں کس بات کی طرف بلا رہا ہے، رمضان کے معنی میں کتنی باتیں پنہا ہیں؟ تو فرمایا کہ رمضان کی راہ بتا رہی ہے کہ رمضان رحمت والا مہینہ ہے، اور رمضان کی میم بتا رہی ہے کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اور رمضان کی زواد بتا رہی ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ آ رہا ہے، الف بتا رہا ہے کہ رمضان کا الف بتا رہا ہے کہ یہ الفت اور انس اور محبت کا مہینہ آ رہا ہے، اور نون بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام نورانیت، تمام انوارات اور برکات اس مہینے میں تمہیں ملنے والے ہیں۔ کب ملیں گے؟ اگر رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اور محبت چاہتے ہو، اور اللہ رب العالمین کا ایک نور چاہتے ہو، تو میرے دوستو تم نے اس رمضان المبارک کو ویسے گزارنا ہے جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو اگر ہم دیکھ لے، قرآن ہمیں کہتا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے، خود اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے بارے میں کہا انک لعلی خلق عظیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، قرآن کے بارے میں کہا، اس امت کی باری آئی فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑے گناہ کی باری آئی ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ تمام آیات اور تمام احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف بلا رہی ہے کہ سب سے بڑا مہینہ، سب سے بڑا مہینہ، سب سے بڑا مہینہ اگر دیکھا جائے تو تمام کے 12 مہینوں میں اگر سب سے بڑا مہینہ مانا جائے، سمجھا جائے اور غور کیا جائے تو وہ بڑا مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں، یہی رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک کی اس کی قدر کر لینی ہے، اور اس کی تمام رحمتوں سے، تمام نعمتوں سے، تمام انوارات و برکات سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہی ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے پابندی سے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ہم نے روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں کم سے کم علماء نے لکھا کہ 2 قرآن کم سے کم اس مہینے میں ہر مومن مسلمہ کم سے کم 2 قرآن پاک مکمل کر لے۔ اور اگر ہم صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی اور اکابرین کی زندگی ہم دیکھیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا علیہ الرحمہ کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں تو فرماتے ہیں کہ یومیہ ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہر میں یہ وصیت کی کہ میرے بعد بھی یہ قرآن پاک کا ایک یومیہ قرآن، ہر دن قرآن ہمارے گھر میں ہر دن مکمل ایک قرآن ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کے لیے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب بھی قرآن پاک کی خوب اہتمام سے تلاوت کرے۔ میاں عبد الحادی دین پوری علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا کہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، فجر کے بعد قرآن شروع کرتے، پھر ظہر کا وقت ہوتا، ظہر کے بعد نماز پڑھتے، تھوڑا آرام کرتے، اس کے بعد پھر قرآن پڑھتے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد قرآن پڑھتے، مغرب سے پہلے اپنا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو ہماری بزرگان دین کی زندگی تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے چمٹانے کی تھی اور اپنے سینے سے لگانے کی تھی۔ تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق اگر ہوگی اور قرآن کو پڑھنے والے ہم بنیں گے تو انشاءاللہ تمام کی تمام انوارات، تمام کی تمام برکات، تمام کی تمام رحمتیں، برکتیں، عظمتیں سب کی سب تمہارے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔